السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل آج یہ پکائیں وتھ انیہ خان۔ تو آج جو ریسیپی میں لے کر آئی ہوں وہ دودھ دلاری کی ہے۔ بہت سمپل طریقے سے بن جائے گی۔ تو چلیے ریسیپی سٹارٹ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسے بنتی ہے یہ۔ ایک پتیلی لے لی ہے میں نے اور اس میں 4 کپ پانی لوں گی۔ 4 کپ پانی مطلب 1 kg بنے گا، اور اس کو میں بوائل کر لوں گی۔ یہاں پانی بوائل ہو گیا ہے تو آدھا کپ میں نے یہاں پہ کلرفل سوئیاں لی ہیں اور ان کو اس میں بوائل کر لوں گی۔ سوئیوں کو پانی میں بوائل کرنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس سے سوئیوں کا کلر برقرار رہتا ہے، خراب نہیں ہوتا۔ آپ چاہیں تو اس کو دودھ میں بھی پکا سکتے ہیں، لیکن دودھ میں پکنے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا کلر تھوڑا ڈم ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں نے اس کو پانی میں بوائل کیا ہے۔ سوئیوں کو پکنے کے لیے تقریباً 5 سے 7 منٹ لگیں گے، تو آپ اس کو چیک بھی کر لیجئے گا۔ جب سوئیاں پک جائیں تو اس کو چھان لیجئے گا چھنی میں، اور چھنی میں چھاننے کے بعد ٹھنڈے پانی میں ڈال دیجئے گا تاکہ سوئیاں چپکے نہیں اور یہ ٹھنڈی بھی ہو جائیں۔ جب یہ ٹھنڈی ہو جائیں مکمل طور پہ تو اس کو دوبارہ سے چھنی میں چھان کر بول میں کر لیجئے گا اور اس کو سائڈ پہ رکھ دیجئے گا۔ ایک پتیلی لے لی ہے، اس میں 1 کپ میں نے پانی لیا ہے جس میں میں جیلی بنا سکوں۔ میں نے یہاں پہ 2 کلر کی جیلی کا یوز کیا ہے، بنانا جیلی اور اسٹرابری جیلی۔ آپ کوئی بھی فلیور جو آپ کو پسند ہو وہ اس میں پکا سکتے ہیں، مطلب جو بھی آپ کو پسند ہو۔ میں نے یہاں پہ تو گرین اور ریڈ جیلی لی ہے، بہت سے فلیور کی جیلی ملتی ہے مارکیٹ میں۔ جب جیلی پک جائے تو اس کو جمانے کے بعد کٹ کر کے ایک سائڈ پہ رکھ لیجئے گا۔ ایک پتیلی لے لی ہے اور 1 لیٹر میں نے آل پرپس دودھ لیا ہے۔ آپ چاہیں تو ڈیری ملک بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن آل پرپس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے، میٹھا بہت اچھا بنتا ہے، تو میں بھی آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ بھی آل پرپس کا یوز کیجئے۔ میں نے تھوڑا سا آل پرپس دودھ بچا لیا ہے تاکہ میں اس سے کارن فلور کو گھول سکوں۔ 5 ٹیبل اسپون میں نے کارن فلور لیا ہے اور اس سے میں دودھ سے اس کو گھول لوں گی۔ میں یہاں پر زیادہ تھک دودھ دلاری نہیں بنا رہی، اسی لیے میں نے 5 ٹیبل اسپون کارن فلور لیا ہے۔ اگر آپ کو تھک پسند ہو تو آپ کارن فلور کی کوانٹٹی کو بڑھا لیجئے گا۔ ½ کپ شوگر لی ہے میں نے، چینی۔ یہ ٹو ٹیسٹ لے سکتے ہیں آپ، اگر کم میٹھا پسند کرتے ہیں تو کم لے لیجئے، زیادہ تو زیادہ لے لیجئے۔ اور جو یہ میں نے کارن فلور گھولا تھا 5 ٹیبل اسپون، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالتی جائیے اور چمچے کو چلاتے جائیے تاکہ لمپس نہ بنے۔ اگر آپ کو دودھ دلاری گاڑھی پسند ہو تو 10 ٹیبل اسپون کارن فلور ڈال لیجئے گا، یا اس سے کم پسند ہو تو تھوڑا کم ڈال لیجئے گا۔ جب یہ اچھی طریقے سے پک جائے، تقریباً اس کو 15 منٹ پکائیے گا، اور جب یہ اچھی طریقے سے پک جائے تو اس کو ٹھنڈا کر لیجئے گا، پھر ہم اس کی اسمبلنگ کریں گے۔ یہاں پہ یہ مکمل طور پہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اور میں اب آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کتنا پتلا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اتنا پتلا ہے۔ تو اب اس کی اسمبلنگ کریں گے۔ یہ سوئیاں ڈال دوں گی اس کے اندر۔ مکس کیجئے۔ 10-12 عدد بادام ہیں، ان کو کوٹ لیا تھا میں نے اور وہ بھی ڈال دیا ہے اس میں۔ 1 ٹین کاکٹیل فروٹ کا ہے، اگر آپ کاکٹیل نہ ڈالنا چاہیں تو اپنی من پسند فروٹ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں، لیکن کاکٹیل فروٹ کا ٹیسٹ اس میں بہت اچھا آئے گا، تو آپ اس میں کاکٹیل فروٹ ہی ڈالیے۔ جیلی ڈال لیجئے۔ کریم ہے یہاں پر، میں یہ پورا پیکٹ کریم کا اس میں ڈالوں گی، لیکن تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالیے گا کریم تاکہ یہ اچھی طریقے سے اس میں مکس ہو جائے۔ دودھ دلاری بن کر ریڈی ہے۔ اگر کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آ جائے تو پلیز سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا، بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بھی مت بھولیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی۔
اس کو ٹرائی ضرور 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 کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.